अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप खुसूसी प्रोग्राम मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और कल का दिन 2 शवाल रहलत सुल्तानुल मुअल्लिफ़ीन हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का दिन था और 2 दिन से हमने इसी मौजू पर गुफ्तगू की। आज भी किसी हद तक गुफ्तगू करेंगे। अलबत्ता मरहूम मरजा की ज़िंदगी और इनकी हयात तय्यबा नहायत ही मुफस्सल है और बहुत सारे उमूर है कि जिसके ऊपर बहस की जा सकती है। हम जो है वो सिर्फ़ तमहीदन कुछ चीज़ें जो है वो अर्ज़ कर रहे हैं, वगरना किताबी भी मौजूद है इनकी। और इसके अलावा हत्ता एक मुकम्मल साइट है कि जिस पर आप मुराजा करके जो किताबें मरहूम की छप चुकी है उन किताबों को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ़ारसी ज़बान में है और अरबी ज़बान में है। हो सकता है कि उर्दू ज़बान में भी कुछ न कुछ आसार मौजूद हो तर्जमे के तौर पे, लेकिन ज़्यादातर जहाँ से उन्होंने लिखा तो फ़ारसी ज़बान में या अरबी ज़बान में, ये 2 ज़बानों पर उनकी किताबें हैं। और कोई ज़्यादा लंबी ज़िंदगी भी मरहूम की नहीं थी, सिर्फ़ 73 या 75 साल, और इस अरसे में इन्होंने 1250 किताबें यानी 1250 किताबें इन्होंने तहरीर फरमाई। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आज इस उन्वान से करना चाहता हूँ कि क्या अफ़कार थे मरहूम मरजा हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के। इस पर जहाँ तक उनके अफ़कार का ताल्लुक़ है तो सबसे पहली चीज़ मैं इस उन्वान से अर्ज़ करना चाहूँ कि वो ख़ुद ये फरमाते थे कि इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए, यानी वक्त की पाबंदी इस उन्वान से कि इंसान जो है वो वक्त को ज़ाया न करे, बल्कि जहाँ तक इंसान को वक्त मिलता रहे उससे इस्तिफ़ादा करे और दीन मुबीन इस्लाम जो कि हकीकी इस्लाम है इस उन्वान से काम करे। ख़ुद इन्होंने जो वक्त का इस्तिफ़ादा किया तो वो वक्त का इस्तिफ़ादा इस उन्वान से था कि इन्होंने किताबों की शक्ल में और अपने तहरीरात और अपने आसार ये आज जो है हमें छोड़े हैं। अलबत्ता आसार बहुत सारे ऐसी किताबें हैं कि जो अभी छप नहीं सकी, अभी तक छप नहीं सकी, लेकिन जो किताबें छप चुकी है उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा किताबें जो छप चुकी है। तो इन्होंने एक चीज़ ये इनके अफ़कार में से था कि ख़ुद जो है वक्त की जो है वक्त की कदर करनी चाहिए और वक्त जो है वो हाथ से न जाने दे, बल्कि इस उन्वान से जो है आप काम करें। और इन्होंने जो ख़ुद जिस चीज़ का इंतखाब किया था, देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंसान इंतखाब भी नहीं कर सकता, एक चीज़ को इंतखाब करना होता है। तो बहरहाल दर्स खारिज जो इन्होंने 40 साल दर्स खारिज पढ़ाया मुख्तलिफ़ ममालिक में, इराक़ में ख़ुद हज़रत जो है वो मुदर्रिस रहे, फिर इराक़ से जब बासी हुकूमत के यहाँ मज़ालिम बढ़ गए और उलमा की कत्ल व गारत शुरू हुई तो मजबूरन इनको जो है मुहाजरत करनी पड़ी कुवैत की तरफ और फिर सीरिया में, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने 52 साल की एज में ईरान कुमुल मुक़द्दसा की तरफ रवां हुए और ख़ुद एक सफ़र में जो है एक ज़िंदगी गुजरी। लेकिन जहाँ तक भी गए वहाँ इन्होंने हाथ को इस चीज़ से उन्होंने जो है कभी दरेग नहीं किया कि हर एतबार से जो है वो मज़हब की खिदमत की जाए। और किताबों का सिलसिला अपने आखिरी हयात तय्यबा तक इन्होंने जारी रखा, किताबें जो है इन्होंने लिखी। और उसके अलावा जो एक अहम चीज़ थी वो ये कि ख़ुद इन्होंने मराकज़ को तामीर करना ये इनका शेवा था, यानी ख़ुद मराकज़ को तामीर करना और बेहतरीन मराकज़ में मसलन किताब खानों की तामीर है या मुअस्ससात जो हुकूक़ इंसानियत के लिए बनाई जाती है जो मुअस्ससात है। और बिलखुसूस मरहूम जिस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो फरमाया करते थे शाआइर हुसैनिया,
شاعر حسینیہ کے عنوان سے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں ضروری اور لازمی ہے کہ امام بارگاہوں کو تعمیر کیا جائے۔ مثلا خود حضرت مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں مرحوم کی خدمت میں موجود تھا قم المقدسہ میں، تو میں نے ان سے کہا کہ کس عنوان سے بہرحال گفتگو ہو رہی تھی ہماری، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے علاقے میں کیا امام بارگاہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس امام بارگاہ نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور ان کو دے دیے، تو وہ پیسوں کی مقدار ظاہر ہے کم تھی، کم پیسے تھے، تو وہ ہنسا، انہوں نے کہا کہ اتنے پیسوں میں تو امام بارگاہ کو تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف جو ہے وہ ابتدا ہے، آپ کے لیے یہ مقدمہ ہے، باقی اس کے پیسے جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جوڑیں۔ تو وہ خود کہہ رہا تھا کہ ہم جب واپس آئے اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ مدد کرنا شروع کر دیا، مخیرین حضرات نے، اور یہاں تک کہ وہ امام بارگاہ جو ہے وہ ہم نے تعمیر کر دی۔ اور جب میں دوسری دفعہ ملاقات کے لیے گیا، انہوں نے یہی سوال کیا کہ امام بارگاہ کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ امام بارگاہ جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ کہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور حضرات ہیں جن سے بھی یہ سنا جاتا ہے کہ مختلف ایران میں، مثلا ایران میں مختلف علاقوں میں امام بارگاہوں کی تعمیر کی تشویق کرنا یہ مرحوم کا شیوا تھا کہ امام بارگاہوں کو تعمیر کیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بقائے دین جو ہے وہ حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، لہٰذا سب سے اولین چیز جو ضروری اور لازمی ہے وہ یہ ہے کہ امام بارگاہوں کی تعمیر کی جا سکے۔ اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ جہاں تک ہماری دین کا پرچار ہے، مثلا مخصوصاً پاک اور ہند میں، تو مخصوصاً پاک اور ہند میں ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ کی جو سب سے جو ان کی انتشار کا سبب بنا وہ جو ہے وہ یہی امام بارگاہ ہے اور ذکر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ تو مرحوم نے یہ تشویق کیا کرتے تھے کہ امام بارگاہوں کی تعمیر کی جائے، خود بھی امام بارگاہ تعمیر کیا کرتے تھے، مخیرین حضرات کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دلاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے اہل علاقہ تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ امام بارگاہوں کی تعمیر کرے، امام بارگاہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں جو آج اس کے برکات ہمارے سامنے ہیں، یہ ایک خاص فکر تھی مرحوم کی کہ آپ جو ہے وہ اس چیزوں کے لیے مراکز کی تعمیر جو ہے وہ ضروری ہے، مذہب شیعہ کے مراکز کی تعمیر ہر علاقے میں۔ اور یہ حقیقت آج کل کے اس دور میں ثابت شدہ بھی ہے کہ اگر ایک جگہ پر ایک مرکز ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد میں رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہے کہ یہاں پر جب بھی محرم کے دن ہو یا فوتگیاں ہو جاتی ہے یا دوسرے تقریبات ہو جاتے ہیں، جو مرکز ہے اس مرکز کی وجہ سے برکت اس کی یہ رہتی ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، یعنی مومنین کا آپس میں اتحاد اور اتفاق یہ بنا رہتا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں مراکز کے، اور سب سے بڑا فائدہ یقیناً یہ ہے کہ خود مذہب کی ترویج ہوتی ہے، مذہب کے مکتب کی انتشارات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری چیز جو آپ کے افکار میں شامل تھی وہ تھی خود آزادی خیال، آزادی بیان، خود انسان جو ہے وہ آزاد رہے، یہ آپ کے تفکرات میں سے شامل ہے۔ میں یہاں پہ چونکہ وقت مختصر ہے تو میں جو ہے وہ کوشش یہ کروں گا کہ جو فکر ہے مرحوم سلطان المؤلفین شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو تفکرات ہیں اس میں سے یہ ہے کہ ایک چیز خود آزادی خیال ہے، آزادی بیان ہے، انسان جو ہے وہ آزاد رہے۔ مرحوم خود اس باب میں اپنی کتابوں میں اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں اور ان افکار کی جو ہے ترویج باقاعدہ ہوئی ہے۔ آزادی خیال، آزادی بیان، انسان آزاد ہے، کسی کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ انسان جو ہے کسی کا پابند نہیں ہے۔ البتہ صرف ایک شرط ہے اس میں جو انہوں نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ مثلا ایک شخص شروع کرے
نشہ کرنا شروع کر دے، نشہ شروع کر دے اور کہے کہ میں تو آزاد ہوں. نہیں، ایسی آزادی نہیں. خود اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ دے، کوئی ایسا مضر کام نہ کرے کہ وہ اس کے لیے تکلیف دہ بن سکے، اور معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو تکلیف دہ بنے. بس کوئی ایسا کام کرے جو دوسروں کے لیے عذاب بن جائے. اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے. یعنی معذب آدمی جو ہے، جو ایک معذب معاشرے کا ایک آدمی ہو، خود پڑھا لکھا آدمی ہے، جس کو ہم آج کے اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار ہے، سمجھ بوجھ ہے، وہ آزاد ہے. اس کے لیے جو ہے مرحوم فرماتے ہیں کہ وہ آزادی ہے. اور یہی آزادی کا وہی ہے کہ خود اس چیز کی طرف لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو تشویق کیا کہ آزادی بیان، آزادی خیال یہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ کسی کے سلطے میں رہے. اور شاید یہی وجوہات تھے کہ خود بحثی حکومت کے ساتھ جو عراق میں تشکیل ہوئی تھی، عبد الکریم قاسم کے بعد ایک حکومت تشکیل پائی جس کا نام انہوں نے بحثی حکومت رکھا. یہ بحثی حکومت صدام ملعون کے زیر نگرانی یہ کام کر رہی تھی، اور نہایت ہی انہوں نے ظلم کی داستانیں البتہ جو ہے وہ موجود ہے. اس پہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس قدر انہوں نے ظلم کیے ہیں، کس قدر لوگوں کو قتل کر دیا. مخصوصاً مذہب حقہ کے ساتھ ان کی کچھ خاص زیادہ دشمنی تھی. دوسرے انسانیت کو قتل کرنے والے لوگ تھے. اور شاید یہی وجہ ہو کہ مرحوم جو ہے وہ بحثی حکومت کے ساتھ اپنی آخری زندگی تک ان کے ساتھ مخالفت میں رہے. اور خود اپنے بھائی، جیسے میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ خود اپنے بھائی کے سمیت حضرت آیت اللہ شہید سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کی بیداری کا کام کرتے رہے. اور آخر میں خود سیریا میں بحثی حکومت تھی، چونکہ دونوں بھائیوں کے لیے غیبانہ طور پہ اعدام کا حکم جاری کر دیا تھا کہ جہاں پر بھی یہ دو ملے ان کو قتل کر دیا جائے. بحثی حکومت کے جاسوسوں نے سیریا میں ان کو شہید کر دیا. اور خود مرحوم سید المرجع کے لیے بھی یہ چیز انہوں نے جاری کر دی تھی کہ جہاں ملے. اس کی وجہ سے پھر انہوں نے قم کا سفر کیا اور پرامن علاقوں کی طرف انہوں نے سفر اختیار کیا. البتہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جو ہے وہ پرامن جگہوں میں جائے. تو اپنی آخری زندگی تک ظلم کے خلاف، اور چونکہ یہ لوگ جو تھے وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے ایک امپراتوری قسم کی حکومت جو ہے وہ قائم کر دی تھی، تو اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ اختلافات کا یہ سلسلہ رہا. آزادی بیان، آزادی خیال. دیکھیں، اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے. انسان کی خلقت جب آزاد ہوئی ہے تو یقیناً اس میں جو ہے انسان کو آزادی خیال اور آزادی بیان جو ہے یہ ضروری اور لازمی ہے. بہت ہی مہم ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارے. ہمارے ہر جگہ پر اگر جائے تو انسان ذاتی فطرتاً جو ہے وہ آزاد خیال ہے. وہ آزادی چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، کسی کے قید میں نہ رہوں. حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کے آپ مقید کر دو، لوگوں کو جو ہے وہ مقید کر دو. اور ایک مہم فکر جو تھی، جو مرحوم سید المرجع انہوں نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ انقلابات کا سلسلہ بھی اس دور میں شروع تھا اور ہر جگہ پر جو ہے وہ انقلابی ذہنیت تھی. مثلا خود عبد الکریم قاسم جو کہ عراق میں، انہوں نے بھی خود انقلاب کر دیا تھا، بہت سارے ان کے طرفدار تھے، بہت سارے لوگ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ انقلاب کر دیا تھا. دوسری جگہوں پر بھی یہ انقلاب کا سلسلہ جاری تھا. آج کل کے دور میں بھی یہ انقلابی فکر جو ہے بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے پھر عبد الکریم القاسم نے کچھ لوگوں کو اعدام کر دیا تھا، اور دوسرے لوگ جو ہے ان کا بھی ایک شیوا تھا کہ جب بھی حکومت تشکیل ہو جاتی تھی تو ان کے جو مخالفین تھے ان کو اعدام کیا کرتے تھے. اعدام کا سلسلہ ان کو پھانسی دی جاتی تھی، جو لوگ ان کے مخالف ہوا کرتے تھے. مرحوم سید المؤلفین شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس چیز کے مخالف تھے، اور جہاں پر بھی یہ سلسلہ تھا وہ فرمایا کرتے تھے کہ مخالفین کو جو ہے وہ اعدام نہ کیا جائے. اس سے
मसालिह इसके कम है, मफासिद इसके ज़्यादा है, मफासिद ज़्यादा है। ख़ुद एक फ़िक्र है। और इन्होंने जो इस्तिदलाल दी थी वो हुकूमत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि। उन्होंने फरमाया कि उन्होंने भी अपने मुखालिफिन को एअदाम नहीं किया, किसी को फांसी नहीं दी। लिहाजा जो जहाँ पर भी लोग हुकूमत इस्लामी को कायम अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन वहाँ पर जो है वो अपने मुखालिफिन को एअदाम करना ये जो है ये काम न करें। और दलील भी देते थे कि हमारे ख़ुद यानी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम जहाँ तक उनकी जो तसल्लुत जहाँ पर कायम हुई तो वहाँ उन्होंने किसी को एदाम नहीं किया। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम मसलन उन्होंने किसी अपने सियासी मुखालिफ को कभी एदाम नहीं किया। एदाम जो है वो ऐसे शख्स की हो सकती है जो मुफसिद फिल अर्ज़ हो, ऐसा शख्स जो मुफसिद फिल अर्ज़ है, फसाद है, या ऐसे एदाम जो हुदूद के हद तक हो, मसलन जो हुदूद अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फरमाइशात में या अल्लाह की तरफ से, ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से है, तो उन्होंने जो चीज़ें लोगों के लिए बयान किया, मसलन खुदा न खास्ता एक शख्स है, उसने चोरी की, किसी का कुछ किया, तो इसके जो है हाथ की उंगलियों को काटा जाता है। ये हुदूदुल्लाह है, खुदा की हद है, अल्लाह ने ये मुकर्रर कर दिया। अगर कोई शख्स मसलन खुदा न खास्ता ज़िनाए मुहसिना का मुर्तकिब हो जाए, ज़िनाए मुहसिना, तो वो शख्स के लिए यह है कि इस शख्स को संसार कर दिया जाए या इसके ऊपर दीवार गिरा दी जाए या इसको तलवार से मारे। बहरहाल वो हुदूद जो है वो उसमें मौजूद है, शरह लुम्आ में या दूसरी किताबों में जो फ़िक़्ह की किताबें हैं तो वहाँ पर मौजूद है कि उसकी क्या हद व हुदूद है, तो वो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है। लेकिन क्या अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि किसी सियासी शख्स को जाके एदाम कर लो? आपका मुखालिफ है, ज़ाती मुखालिफ है आपका, उसको आपको एदाम करना है? यकीनन नहीं है। एदाम जो है वो चोरी के लिए एदाम है, जना के लिए एदाम है मसलन, या चोरी करने के लिए ज़ाहिर है उसके हाथ काटने का हुक्म है। जना मुहसिना के लिए मसलन हुक्म एदाम है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अगर कोई और ऐसी गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें हैं, मुफसिद है, फिल अर्ज़ मुफसिद है, उसके लिए ख़ुद हुक्म है। लेकिन ऐसा शख्स जो किसी का सियासी मुखालिफ है, ज़ात ख़ुद मेरा मुखालिफ है, मुझे जो है बुरा भला कहता है, क्या इसका हुक्म ये है कि मैं उसको एदाम कर दूँ? शरअन जो है वो इस किस्म का कोई हुक्म जारी नहीं होता, कोई जारी नहीं होता कि आप लोगों को एदाम कर दो या उसको फांसी लगा दो, कत्ल कर दो। ख़ुद मरहूम सैयद अल-मरजा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह इस चीज़ के शदीद मुखालिफ से कि किसी को सियासी तौर पे सियासी जुर्म के बुनियाद पर किसी को एदाम न करें। और ये चीज़ जो है उन्होंने ख़ुद जहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी वहाँ इन्होंने इस चीज़ की जो है वो तंबीह भी की थी। अलबत्ता उन्होंने माना या न माना, बल्कि बाज़ में तो ऐसे हैं कि उन्होंने माना तो नहीं माना, लेकिन साथ में जो है इनके मुखालिफ भी हो गए शदीद तरीके से, इनको अंडर प्रेशर करते रहे। ख़ुद इनको अंडर प्रेशर करना शुरू कर दिया कि आप जो है वो हमें इस किस्म के मशवरे क्यों दे रहे हैं, यानी हत्ता अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, क्या ये वाजिब है? नहीं है, वाजिब है यकीनन। इन्होंने और फिर ये ख़ुद एक मर्जा है, मर्जा जो है वो इतनी, तो इस वजह से बहुत सारे सियासी मुखालिफिन जिनके लिए मशवरा उन्होंने जो जारी कर दिया था, इससे ख़ुद वो लोग इनके मुखालिफ हो गए और इनके ऊपर पाबंदियाँ शुरू कर दी। एक मुश्किलात ज़िंदगी के ये थे इनके कि ख़ुद लोगों को यानी हुकूमतों को इस चीज़ से रोकना कि आप जो है वो किसी को एदाम जो है वो नहीं कर सकते। ये एक अजीम फ़िक्र थी और इसके पीछे पस मंज़र आज के इस दौर में जो कि कुफ़ार हुकूमतें हैं। बहुत साल पहले हमने एक चीज़ को जो है वो सुना था, तो किसी एक शख्स ने कहा कि चीन की तरक्की की वजह यह है कि उन्होंने अपने जो भी मुखालिफिन थे और गद्दार थे उन सबको जो है वो जिन्होंने वो किया था उनको जाके कत्ल कर दिया। हमने कहा कतई ऐसा नहीं है, कतई तौर पे नहीं है, बल्कि एक मुल्क की वो खुद अपने निज़ाम को तंजीम करना, खुद कवायद के ऊपर रहना, खुद जो है अपने लिए एक बरनामा रेज़ी करना और ख़ुद जो है एक मुस्तकिल तरीके से एक टाइम टेबल के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना, ये कामयाबी होती है।
یہ قطعی کامیابی نہیں ہے کہ آپ جو ہے سیاسی جو آپ کا سیاسی مخالف اس کو قتل کر دو. تو ان کی ایک فکر جو ہے وہ اس عنوان سے تھی کہ لوگوں کو پھانسی نہ دی جائے. خود جو ہے وہ ہے. البتہ اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دینی کتب کا جو دینی انتشارات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں کوئی انٹرنیٹ یا ٹی وی جو آج کے اس دور میں ترقی یافتہ انداز میں پہنچ چکا ہے، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں تھی. وہاں پر اس زمانے میں جو نشر و اشاعت کا کام ہے وہ کتابوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، کتابوں کے ذریعے سے. چونکہ تقریباً 1380 میلادی یعنی 1380 شمسی کو مرحوم کی وفات ہوئی ہے، تو اس دور میں جو ہے 20-22 سال پہلے ظاہر ہے کہ اگر انٹرنیٹ کسی ایک ترقی یافتہ ملکوں میں شاید ہوتا بھی ہوگا، لیکن اتنا عام نہیں تھا جو آج کے اس دور میں عام ہے. اور آج کے اس دور میں سیٹلائٹ جس ترقی یافتہ انداز میں پہنچ چکی ہے، اس زمانے میں ٹی وی یعنی ایک ایسا ٹی وی جو کچھ زیادہ اس قدر نہیں تھا. لیکن خود ان کے فرمائشات میں یہ چیزیں جو ہے وہ شامل تھی کہ نشر و اشاعت کو زیادہ سے زیادہ کرے. تبلیغ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی طرف جو ہے وہ توجہ دے. جو جیسا کہ خود آخری ماہ رمضان عظیم کے ابتدائی جلسے میں مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ماہ رمضان کو اس چیز کے لیے جو ہے وہ انسان مختص کرے تبلیغ اسلام کے لیے. البتہ تبلیغ اسلام صحیح نہ تبلیغ اسلام ہے جو بنی امیہ اور بنو مروان والی اور بنو عباس والا اسلام ہے. اسلام حقیقی اور اسلام اصلی. اور خود ان کے فرمائشات میں بھی موجود ہے کہ دین کی جو ہے وہ اشاعت اور نشر یہ ضروری ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ان کے جو رسالے اور یہ چیزیں تھے لوگوں سے مخیرین سے حتیٰ پیسے لے کے لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کی طرف رغبت دلاتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو انتشار دیا جا سکے. بہت ساری ایک زندگی ان کی بہت زیادہ طولانی زندگی ہے اور بہت ہی زیادہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کہ وقت جو ہے وہ ہمارا مختصر رہتا ہے. ضرور آپ خود بھی مطالعہ کریں اور مرحوم کے افکار سے آشنائی حاصل کریں. آخر میں میں بس یہ عرض کروں کہ خود آخری آپ کی جو جائیگاہ تھی قم المقدسہ میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کے بھائی حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسد اطہر کے اوپر جنازہ پڑھا اور حرم حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ میں آپ مدفون ہوئے. اور آج بھی آپ کی قبر کی زیارت ہوتی ہے. اور یہ زندگیاں ہمارے لیے جو علماء کی زندگیاں ہیں یہ یقیناً ہمارے لیے ایک سبق ہے ہمارے لیے. ہم سے اسی سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اور یقیناً یہ جو ہے وہ عظیم خدمت ہے. دعا گو ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور وقت جو ہے وہ ہمارا انتہا پر ہے. آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.